ہماری قوم 3 چیزوں میں اس وقت مگن ہے. مہنگی مہنگی بڑی بڑی شادیاں کرنا, عالیشان مکان بنانا, اور اب تو عمرہ بھی ایک فیشن میں آ گیا کہ عمرہ کرنے سے پہلے دعوت کرنا, عمرہ کرنے کے بعد دعوت کرنا, یہ بھی ایک چلن آ گیا. لال مسجد کے پیچھے 8 بیگھہ زمین تھی جو ہماری تھی. ریونیو ریکارڈ میں ایلڈیو تھا, اماموں سے قبضہ کر کے اور وہاں ایک عالیشان بلڈنگ بنا کے CBI کو دی. ریکارڈ میں سرکار کا چلا ہوا ہے یا کسی کا پیسہ چلا ہوا ہے, تو وہ سب نمازیں بند کرا دیں گے, قبرستان میں دفینہ بند کرا دیں گے, جھگڑے کا باعث بنے گا اور پورے ملک کے اندر نفرت اور بڑھے گی جو ان کے لیے فائدہ مند ہے. ابھی عید تھی, رمضان تھا, ذاکر نگر شاہین باغ کے روڈ پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اسی رمضان میں وقف بل ایکٹ کے خلاف جنتر منتر پر دھرنا ہوا. 2,500 سے 3,000 مسلمان تھے اور وہ پورے ہندوستان سے لائے گئے تھے. آج آپ ناچ گانے کا پروگرام 40 منٹ پہ اعلان کر دو کہ فلاں سنگر فلاں آ رہا ہے, آپ کے پاس جگہ نہیں ملے گی پیر رکھنے کی, اور آپ کے مسائل کے لیے اگر کوئی لڑنے کی بات کرے گا اور آپ کو لے جانے کی بات کرے گا تو آپ نہیں جائیں. میں اللہ کی قسم میں دنگ رہ گیا. انتقال میں رات کو میں آیا, کم سے کم 200 نوجوان لڑکے تھے وہاں اس موت میں. میں نے ایک بھی لڑکا ایسا نہیں دیکھا جو لباس سے شکل سے مسلمان لگ رہا ہو. ایک بچہ نہیں, کوئی کچھے میں تھا, کوئی کیسے تھا, کسی کے بڑے بال تھے. میں جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا, لیکن قسم خدا کی کھا رہا ہوں کہ مجھے 200 لڑکے وہاں ملے, ایک بھی ایسا نہیں تھا جو شناخت سے مسلمان لگتا. جب ہم شناخت سے مسلمان نہیں لگ رہے, عمل سے مسلمان ہم نہیں ہیں, ہم بات کر رہے ہیں بڑی بڑی, یہ ہو ہی نہیں سکتی. آج جو سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے. دلی کے مغلائی ذائقوں کے دیوانے ہیں تو پھر گوشتانہ آئیے. شاندار انٹیریئر, آرام دہ مجلس اور خوبصورت سما کے ساتھ, جہاں ہر ڈش میں بسی ہے دلی کے خاص کھانوں کی روحانی مہک. ذائقہ جو دل کو چھو جائے. ایڈریس جامعہ نگر, ہوٹل ریور ویو, ٹھوکر نمبر 3, ابو الفضل انکلیو. اس وقت جو ہے حالات جو ہے نا یہ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے مذہب پر ہی عمل نہ کریں. اصل یہ نہیں ہے کہ آپ کو پانی دینا بند کر دیں, بجلی دینا بند کر دیں, سڑک دینا بند کر دیں. یہ بالکل قطعی طور پر نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب پر چلنا بند کر دیں. اور نفرت کو بڑھانے میں کہ ہندو بھائی ہو, تمہیں اگر کسی سے خطرہ ہے تو مسلمانوں سے. اگر تمہاری عزت, آبرو, تمہارا مال, حکومت اگر کوئی چھینے گا تم سے تو مسلمان چھینیں گے. یہ بات ملک کے زیادہ تر ہندو بھائیوں کو بتانے میں یہ کامیاب ہوئے. اب ہم ان کا علاج کر رہے ہیں تو ہم تمہارے ساتھی ہیں, اور جو ان کے ساتھ ہیں, یعنی کہ جو ہمارے ساتھ ہے, جو پولیٹیکل پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے, وہ تمہاری دشمن ہے. یعنی کہ اگر تمہارے دشمن کا کوئی دوست ہے تو وہ بھی تمہارا دشمن ہے. اسی پر پوری سیاست اور اسی کے لیے ساری چیزیں ہوئی. اب وقت ہے جس طرح سے یہ لے کر آئے ہیں. بہت سارے لوگ اس کے سپورٹ میں بیانات بھی دے رہے ہیں کہ اس سے کیا نقصان ہوگا. تو میں سیدھا سا آپ کو بتاؤں کہ میں دلی وقف بورڈ کا چیئرمین وقتاً 3-4 سال رہا. جب میں چیئرمین تھا تو دلی وقف بورڈ نے ایک بھی کیس, ایک بھی مقدمہ نہیں ہارا. نے سارے مقدمے جیتے. میرے وقت میں 123 پراپرٹی کا مقدمہ ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا. جب ملک آزاد ہوا تھا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ 123 پراپرٹی ہے کیا. اس میں جب یہ انگریز تھے یہاں تو 1913 میں انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم دلی کو راجدھانی بنائیں گے. تو دلی کے جتنے گاؤں تھے ان تمام پراپرٹیز کو انہوں نے ایکوائر کر دیا. 246 پراپرٹی تھی اس وقت میں, جو مسجد, قبرستان, درگاہ, مدرسے تھے. اس میں سے ریونیو ریکارڈ میں ایک سنگل نوٹیفکیشن جاری کیا اور ساری زمینوں کو ایکوائر کر دیا. اور ان سب میں سرکاری ریونیو میں سرکار دولت مندان یا کسی ڈپارٹمنٹ کا نام نہیں دیا. اب جب حکومت, ملک آزاد ہوا, کانگریس کی حکومت آئی, 1975 میں کانگریس نے برمی کمیٹی بنائی جس نے اپنے سارے پیش کیے, اور اس نے سارا محسوس کیا کہ 246 پراپرٹی میں سے صرف 123 پراپرٹیاں بچی ہیں. باقی کوئی پارک میں چلی گئی, سڑک میں چلی گئی, یا قبضہ ہو گئی, یا سرکار کی کوئی اس پر بلڈنگ بن گئی. اب 123 پراپرٹی میں برمی کمیٹی کی رپورٹ آئی
اور انہوں نے 1985 میں 75 سے 85 میں کانگریس حکومت نے جب اس وقت کہتے کہ ہمیں ہماری ہی پراپرٹیوں کا ہمیں کرایہ دار بنا دیا، ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کہ ₹1 مہینہ کرائے پر ہمیں 123 پراپرٹیاں مل گئی، جبکہ مالک ہم تھے، بنانے والے ہم تھے. ایک سنگل نوٹیفکیشن آیا، نہ ہمیں اس کا معاوضہ دیا گیا. اور جب مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کو اپنی پراپرٹی کا نہ معاوضہ دینا ہے نہ ہمیں دینی ہے، اور یہ پورے ملک میں مسلمانوں نے کہا تھا، اور دلی میں خاص طور سے کہا تھا، کرایہ دار ہمیں بنا دیا. اسی نوٹیفکیشن کو لے کر کے وشو ہندو پریشد کورٹ میں گئی اور اس نے کہا کہ ہم ₹100 کرایہ دینے کو تیار ہیں، پراپرٹی ہمیں دے دی جائے. وہ کیس چلتا رہا. پھر لاسٹ میں آتے آتے 2014 میں جب حکومت کانگریس منموہن سنگھ جی جب تھے، جب UPA 2 تھا، تو اگلے دن الیکشن ہونا تھا، تو آخر دن انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کہ وہ جو ₹1 کرایہ داری تھی ختم کر کے ہمیں اس کا مالک بنا دیا. وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، نیکسٹ ڈے الیکشن کا اناؤنس ہو گیا. وہ کیس چلتا رہا. انہوں نے سنگل ممبر کمیٹی بنا دی، سنگل کی رپورٹ نہیں تو 2 ممبر کمیٹی بنا دی. 2 کی رپورٹ ہمارے فیور میں تھی تو وہ نہیں لے کر آئے، پھر سنگل ممبر کمیٹی بنا دی. اسی میں ایک خسرہ نمبر 484 ہے جو نظام الدین کے سامنے ہے، DPS کے پیچھے 30 بیگھے زمین ہے وہاں ہماری. وہ جو کیس چلتے ہوئے اسٹے چلتے ہوئے انہوں نے اس کو گورنمنٹ کی دوسری ایجنسی کو الرٹ کر دیا. ہم ہائی کورٹ گئے، میں جب چیئرمین تھا، اور ہم ان کی کمیٹی میں نہیں گئے. جب بلایا ہم نے یہی کہا کہ بھائی 2 ممبر کمیٹی آپ نے کیونکہ بتائی نہیں کیا اس کی رپورٹ تھی، تو 1 ممبر میں کیوں جائیں ہم، اور ہائی کورٹ میں ہم نے آلریڈی تو ہم جا نہیں سکتے. تو انہوں نے میرے نہ جانے کا گراؤنڈ بنا کے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کہ یہ 123 پراپرٹی یونین آف انڈیا کی ہے، اور وقف بورڈ نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، اور وقف بورڈ اسے خالی کرے. یہ نوٹیفکیشن جاری کیا یونین آف انڈیا نے، اور بالکل ایسا مجھے ویلن بنا دیا. تمام یوٹیوب چینلوں میں، تمام چینلوں نے، تمام اخباروں نے کہ امانت اللہ وہاں نہیں گئے، اور میرے نام سے، کیونکہ وہ CO کے نام سے نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے، وہ نوٹیفکیشن میرے نام سے جاری کیا. میں ہائی کورٹ گیا، الحمدللہ ہائی کورٹ نے یہ مانا کہ یہ پراپرٹیاں دلی وقف بورڈ کی ہیں اور ایڈمنسٹریشن کنٹرول ان کا دلی وقف بورڈ پر رہے گا. وہ 123 پراپرٹیوں میں سے 62 DDA کے ریونیو ریکارڈ میں ہیں اور 61 LNDO کے ریونیو ریکارڈ میں ہیں. اس کے علاوہ اور میں آپ کو بتاؤں، لال مسجد سب نے دیکھی ہوگی، لال مسجد کے پیچھے 8 بیگھہ زمین تھی جو ہماری تھی، ریونیو ریکارڈ میں LNDO تھا، انہوں نے اسے قبضہ کر کے اور وہاں ایک عالیشان بلڈنگ بنا کے CBI کو دے دی. کیس چل رہا ہے ٹربونل کے اندر. ہائی کورٹ ہم گئے تو وہ کہتے ہیں ٹربونل سے فیصلہ آ جائے گا تو بلڈنگ بھی آپ کو دے دیں گے. سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے بھی کہا جب ٹربونل سے فیصلہ آ جائے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے. ایسی ماتا سوری روڈ پر ایک بڑا قبرستان تھا، وہ بھی انہوں نے ایسی لے لیا. تو ایسی تقریباً 4 لاکھ پراپرٹیاں ہیں جو ریونیو ریکارڈ میں وقف بورڈ کی نہیں ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی زمینوں کو وقف بورڈ نے قبضہ کر لیا، مسجدیں بنا دی، پرائیویٹ پراپرٹی کو قبضہ کر کے. جب جواب داخل کیا ہے 300 کچھ پیج کا جواب داخل کیا، مجھب الرحمان صاحب یہاں ہیں کیونکہ میں اس میں پٹیشنر ہوں، تو 1300 کچھ پیج کا ہے جس کو انہوں نے کہا کہ وقف بورڈ نے جو وقفہ یوزر کے لیے ایسی 4 لاکھ پراپرٹیز ہیں 9 لاکھ میں سے، اور ہر گاؤں میں گرام سبھا چلا ہوا ہے، کہیں کچھ چلا ہوا ہے. یہ تمام پراپرٹیز پر آئیں گے اور ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے گا کہ یہ وقف ریونیو میں نہیں ہے، یہ وقت کی پراپرٹی نہیں ہے، دفینہ غلط ہو رہا ہے، تو DM کیا کرے گا کہ آرڈر کر دے گا اور وہاں دفینہ بند کرا دے گا. مسجد میں اگر نماز ہو رہی ہوگی ریونیو ریکارڈ میں، اگر وہ نہیں ہے، پرانے ریکارڈ ہیں، ریکارڈ تو ملیں گے نہیں. ریکارڈ ریونیو ریکارڈ میں سرکار کا چلا ہوا ہے یا کسی پرسنل چلا ہوا ہے، تو وہ سب نمازیں بند کرا دیں گے، قبرستان میں دفینہ بند کرا دیں گے. جھگڑے کا باعث بنے گا اور پورے ملک کے اندر نفرت اور بڑھے گی جو ان کے لیے فائدہ مند ہے. اب میں دوسری طرف آتا ہوں کیونکہ میں ودھایک بھی ہوں اور میں جڑا ہوا علاقوں میں. آپ لوگوں کا بہت اہم رول ہے مہیلاؤں کا. یہ نہیں ہے کہ آپ احتجاج کریں خالی صحیح تک نہیں، یہاں تک بھی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم ہیں کہاں. خالی یہی تھوڑی نا یہ جو آیا ہے لائف. آپ ابھی بہت سارے لوگ، میری اپنی زندگی میں جب میں 40 سال پہلے کی اگر میں بات کروں تو 40 سال پہلے گاڑیاں نہیں تھی، موٹر سائیکلیں بھی نہیں تھی، ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھا، پلاسٹک کی جوتی بڑے سے بڑا نمبردار زمیندار پہنتا تھا، 2 جوڑی کپڑے ہوتے تھے، ٹیلر پہ سلواتا تھا. 6,500 تقریباً سال سے دنیا ہے. 40 سال میں سب کچھ بدلا ہے.
سارے ریولیوشن اگر آپ دیکھو گے کہ اے سی، گاڑیاں، بنگلے یہ کہاں سے آئی ان 40 سالوں میں؟ ہماری قوم 3 چیزوں میں اس وقت مگن ہے: مہنگی مہنگی بڑی بڑی شادیاں کرنا، عالیشان مکان بنانا، اور اب تو ایک عمرہ بھی ایک فیشن میں آ گیا کہ عمرہ کرنے سے پہلے دعوت کرنا، عمرہ کرنے کے بعد دعوت کرنا، یہ بھی ایک چلن آ گیا۔ ایسے بھی حالات ہوئے کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے آصف بھائیاں بیٹھے ہیں کہ کوئی ایک میرے پاس بچے آئے، ماں باپ دونوں آئے کہ مجھے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے۔ میں نے ان سے ان کا وہ لے لیا جو ان کا RWA کا آفس ہے، وہاں میں نے بعد میں ان سے کہا بھی ٹینٹ کا لگوا دینا۔ کھانے کا انتظام اس نے کسی سے کہہ رکھا تھا، جمعے کا دن تھا، اس کی 12 بجنور سے آئی، اس کا 3 بجے میرے پاس ٹیلی فون آیا، میرے آفس میں وہ پہنچے کہ میری بارات آ گئی اور کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ جس آدمی نے کھانے کا انتظام کہا تھا وہ چلا گیا، میرے پاس خودکشی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک طرف یہ حالات ہیں تو وہ تو یہ لالی کے بیٹے سے میں نے کہا جو بچی ہیں انہوں نے 1.5 گھنٹے میں کھانا بنا کر دے دیا۔ ایک طرف یہ حالات ہیں کہ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے اس کے پاس نہ ٹینٹ لگانے کے پیسے ہیں، نہ کھانا بارات کو 200 لوگوں کو کھانا کھلانے کا پیسہ نہیں ہے، اور ایک طرف ہم ہزاروں لوگوں کو بلا کر کروڑوں روپیہ شادی پر خرچ کر رہے ہیں، بلا وجہ فضول کی بات کرتے ہیں۔ راتوں کو جاگنا، بس ایک چیز طے کر لے، ہر آدمی دوسرے پر انگلی اٹھا رہا ہے، اپنے گھر کو نہیں دیکھ رہا۔ ہر ماں باپ صرف اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیں کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں، صرف یہ دیکھ لیں، صبح کو کس وقت اٹھتے ہیں، رات کو کس وقت سوتے ہیں، بس یہ دیکھ لیں، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ابھی عید تھی، رمضان تھا، ذاکر نگر شاہین باغ کے روڈ پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اسی رمضان میں وقف بل ایکٹ کے خلاف جنتر منتر پر دھرنا ہوا، 2,500 سے 3,000 مسلمان تھے اور وہ پورے ہندوستان سے لائے گئے تھے۔ آج آپ ناچ گانے کا پروگرام 40 منٹ پہ اعلان کر دو کہ فلاں سنگر فلاں آ رہا ہے، آپ کے وہ جگہ نہیں ملے گی پیر رکھنے کی، اور آپ کے مسائل کے لیے اگر کوئی لڑنے کی بات کرے گا اور آپ کو لے جانے کی بات کرے گا تو آپ نہیں جائیں گے، نہیں نکلیں گے، وقت ہی نہیں ملے گا۔ تو یہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کہاں ہیں۔ ہمارے بچے رات کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ ہمارے برابر میں جسولہ ہے، وہ رات کو سوتے ہیں، دن میں جاگتے ہیں، 4 بجے 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ 4-5 بجے سونے جاتے ہیں۔ دن میں کام ہوتے ہیں، ترقیاتی تمام کام، تمام آفیسز، تمام چیزیں دن میں کھلتی ہے، ہم لوگ دن میں سوتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں۔ چائے کی دکانیں، وہ تو میں جب سے آیا ہوں 2014 سے 11 بجے کے بعد میں نے مارکیٹ بند کرانے کا معمول بنا دیا، نہیں تو یہ رات بھر کھلے ہوتے اور ان سڑکوں پر نہ جانے کیا ہو رہا ہوتا۔ آبادی بے پناہ ہے، بے پناہ آبادی ہے۔ چائے والا نہ جانے کیا بیچ رہا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، دوسری گلی میں، تیسری گلی میں، ہر محلے میں رات کو نہ آپ جاگ سکتے، آپ پوری رات آپ چل نہیں سکتے سڑک پہ، دن میں نہیں چل سکتے۔ ہمارے معاملات آپ دیکھیے، گلیاں گندی، کوڑا اٹھائیں گے پھینک کے باہر کر دیں گے، ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں، اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لیں۔ ہر ایک آدمی صرف یہ عہد کر لے کہ میں اپنے گھر کو ٹھیک کروں گا، دوسرے کی ذمہ داری چھوڑ دے، اپنی ذمہ داری لے لے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک ہفتے اپنے بیٹے سے بات ہی نہیں ہوتی، بچے سے بات ہی نہیں ہوتی، ہم ہیں کہاں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے بچے کو اس لیے فرائض آتے ہیں نہیں آتے، وہ کہاں ہونا آتا ہے یا نہیں آتا، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ دین میں باخدا بتا رہا ہوں، ایک ابھی موت میں تھا، میں اللہ کی قسم میں دنگ رہ گیا۔ انتقال میں رات کو میں آیا، کم سے کم 200 نوجوان لڑکے تھے وہاں اس موت میں، میں نے ایک بھی لڑکا ایسا نہیں دیکھا جو لباس سے شکل سے مسلمان لگ رہا ہو، ایک بچہ نہیں، کوئی کچھے میں تھا، کوئی کیسے تھا، کسی کے بڑے بال تھے، میں جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن قسم خدا کی کھا رہا ہوں کہ مجھے 200 لڑکے وہاں ملے، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو شناخت سے مسلمان لگتا۔ جب ہم شناخت سے مسلمان نہیں لگ رہے، عمل سے مسلمان ہم نہیں ہیں، ہم بات کر رہے ہیں بڑی بڑی، ہو ہی نہیں سکتی۔ آج جو سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ شادی میں چلے جائیے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کہاں دین ہے، کہاں ہے پردہ، کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ ایسے ختم ہو گیا ان 10 سالوں میں پردہ، ایسے ختم ہو گیا دین ان 10 سالوں میں، سب کچھ ماڈرنائز ہے۔ 20 آدمی اگر بیٹھے تو 20 کے 20 موبائل میں لگے ہوئے، کیا لے رہا ہے موبائل میں؟ تو یوٹیوب دیکھ رہا، ریل دیکھ رہا، کیا حاصل ہوگا اس سے؟
میرا مطلب کہ کوئی چیز ہے، تجھے روزگار مل رہا ہے اس سے، تجھے دین مل رہا ہے اس سے، تجھے کاروبار مل رہا، 10 لوگ بیٹھیں گے تو 10 کے 10 آپس میں بات ہی نہیں کریں گے، موبائل دیکھ کریں گے، 20 بیٹھیں گے تو 20 بات نہیں کریں گے، میاں بیوی بیٹھی، بچے بیٹھے، تو بچے ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، 4 موبائل میں، انہیں پتہ ہی نہیں زندگی جینی کیسے ہے. تو ہمارے اندر سے آپسی بھائی چارہ نکل گیا، آپس میں ڈسکشن بند ہو گیا، یہ ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں، گلی گلی محلے محلے گھر گھر میں جانے کو تیار ہوں، میٹنگ کرنے کو تیار ہوں. ہم لوگ ایک تو اپنی صفائی کا نظام بنائیں، کس طرح ہمیں کرنا ہے. سرکار اگر نہیں کر رہی، ایم سی ڈی نہیں کر رہی، پرائیویٹلی 50-50 100 روپے جمع کر کے اپنی گلیوں کو صاف کرنا ہم شروع کر دیں. دوسرا، اپنے ہر آدمی یہ ذمہ داری لے لے. اور یہ پوری دنیا میں بگاڑ آیا ہے مسلمانوں کے اندر، رات کو جاگنے کا، دن میں سونے کا، یہ لایا گیا ہے ہمارے اندر، اور ہم اس کو ایڈاپٹ کیا ہے. اب یہاں سے نکلنا پڑے گا، طے کرنا پڑے گا کہ میں اپنے گھر کو ٹھیک کروں گا، پھر اس کے بعد پڑوسی سے بات کروں گا. جب تک میرا گھر ٹھیک نہیں ہوگا، میں پڑوسی سے بات کیا کروں گا. ہر آدمی دوسرے طرف لیے، ہر اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہا. تو بھائی یہ باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور جو کشمیر میں ہوا اس کی ہم جتنی مذمت کریں کم ہے، لیکن اگر جو کشمیر میں ہوا باقی سب جگہ ہوا وہ بھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. اگر کشمیر میں ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے. اس کے بدل میں اگر کہیں بھی ہوتا ہے، کہیں لنچنگ ہوتی ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، وہ بھی غلط ہے. چاہے کوئی بھی مذہب، اس ملک کا شہری ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر کسی کے مرنے پر، ہر کسی پر ظلم ہونے پر ایک جیسا اندر سے آواز نکلنی چاہیے. شکریہ. ان باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کی کرتا ہوں.